السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ الی یوم الدین۔ اما بعد، مشاہدین کرام، سامعین حضرات، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، ماہ رمضان اور آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے باادب چند گزارشات اور اپیلیں۔ ہم آپ کو دل کے نہا خانے سے رمضان مبارک کی آمد پر دلی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو، قرآن کے مہینے کو، بخشش اور مغفرت کے مہینے کو ہم تمام مسلمان بھائیوں اور ہماری بہنوں، ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا دے، اور اس بابرکت مہینے کے اندر ہم سبوں کو اپنی توفیق اور رحمت خاص سے اپنا قریبی اور مقرب بندہ بنا لے، ہر وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب کی قربت میسر ہوگی، اور ہر شر و فساد، گناہ اور معصیت سے محفوظ رکھے جو ہمیشہ ہم سبوں کے لیے ہلاکت خیز ہے۔ الحمدللہ، آمین۔ الحمدللہ سعودیہ عربیہ کے اندر آج بتاریخ 13 اپریل سن 2021 آج رمضان مبارک کا پہلا دن ہے، اور بہت سارے ملکوں میں انشاءاللہ العزیز کل 14 اپریل کو روزہ شروع ہوگا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر جلوہ فگن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے شیتل اور ٹھنڈے سائے سے مکمل پرلطف ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ سامعین کرام، اس ماہ مبارک کے استقبال میں ہم چند گزارشات اور اپیلیں آپ حضرات کے دربار میں کشادہ دلی کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری جو اپیلیں ہیں وہ میری اپیلیں نہیں ہیں، وہ آپ کے دین کی اپیل ہے۔ اس لیے اگر آپ غور و فکر سے سننے کے بعد اس کے اندر اپنے لیے لابھ، فائدہ محسوس کریں گے تو ضرور اس پر عمل کریں گے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پہلی اپیل اس ماہ مبارک میں آپ سے یہ ہے کہ اس ماہ مبارک، ماہ رمضان میں ہم ہر خیر، ہر بھلائی کرنے کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ ہم نیکیاں جمع کرنے کے لیے کوششیں کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اجر، ثواب اور بہترین بدلہ حاصل کرنے کے لیے ہم خوب تیز بھاگیں اور ایک دوسرے سے سبقت کرنے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ پہلے رمضان ہی سے، رمضان مبارک کی پہلی رات ہی سے ہم خیر کے تلاشنے والے ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
مروی روایت ذرا غور سے سنیں گے. فرمانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان مبارک کی پہلی رات کی شروعات ہوتی ہے تو صفدت الشیاطین، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وہ غلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بالکل بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منہا بابن، چنانچہ جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا. وہ فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہے چند ملکوں میں، کل سے شروع ہونے والا ہے. اس مہینے کی عظمت کو پہچانتے ہوئے ہر خیر کے لیے ہم متوجہ ہو جائیں، ہر شر سے ہم بچ جائیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی دیا اور اس کی کرپا سے، اس کی مہربانی سے نرک اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سورگ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے. ینادی مناد یا باغی الخیر اقبل، ایک پکارنے والا، ایک صدا دینے والا، ایک آواز دینے والا پکارتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، جیسا کہ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. بلکہ اس ماہ رمضان جس کے ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھنے کا مشورہ دے رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں. ایک روایت کے مطابق جو سنن نسائی کی روایت ہے، سنیے، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور رمضان مبارک میں ہر رات پکارنے والا پکارتا ہے. کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ یا طالب الخیر حلم، اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے چاہنے والے آ. وَيَا طالب الشر امسک، اور اے شر و فساد اور گناہ کے چاہنے والے رک جا. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. تو سامعین کرام، آپ سے پہلی اپیل کہ ہم ہر خیر اور بھلائی کے حاصل کرنے کے لیے بالکل پل پڑیں. دوسری گزارش، ماہ رمضان کی آمد کے مطابق اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جو ابھی میں نے حدیث ذکر کی ہے کہ پکارنے والا پکارتا ہر رات کو، چنانچہ پکارنے والے کی پکار پر کان دھر کے، کان رکھ کر کے ہم اپنی آخرت کے لیے، کل کے لیے نیک اعمال کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم ہر جتن کر لیں، ہر انتظام کر لیں، کیونکہ عمر بہت کم ہے اور دنیا سے رخصتی بہت قریب ہے. اور اللہ ہی جانتا ہے کہ آنے والے سال کا رمضان ہمیں اور آپ کو میسر ہو کہ نہ ہو. چنانچہ کمر کس لیں ان سارے حسنات، ان ساری اچھائیوں، ان ساری نیکیوں کے کرنے کے لیے جن حسنات اور نیکیوں کے ذریعہ ہم اللہ تعالی سے قریب ہو سکیں گے، ہم اللہ کی مغفرت پا سکیں گے، ہم اللہ کو راضی کر پائیں گے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت پر لگ جائیں، اللہ کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر کا خاص خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری، فریاد رسی اور دعاؤں کو نہ بھولیں. ہم اس ماہ مبارک کے اندر صدقات و خیرات کریں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیں، اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنی زبانوں کو سدھاریں، اپنے اعضاء اور جوارح کی تربیت کریں، اور اس ماہ مبارک کے اندر دینی علم کے حصول میں پل پڑیں، اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم دینے کی کوشش کریں، قرآن کریم کو خود پڑھیں اور قرآن کریم کی تعلیم لوگوں کو وقت نکال کر دیں، اور وہ سارے کام اس مہینے کے اندر کریں جس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو، دوسری مسلمان بہنوں کو خیر اور بھلائی اور نفع حاصل ہو، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو صحیح روایت طبرانی کے وَخَيْرُ النَّاسِ أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ذرا ہماری اس دوسری اپیل پر کان دھریے اور غور کیجئے تاکہ ہم رمضان مبارک کے گھڑیوں کو، اس کے ایک ایک پل اور منٹ کو غنیمت سمجھ سکیں اور اس کے ذریعہ حسن نیت کے ذریعے کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقرب حاصل کر سکیں۔ سامعین کرام، اس موقع پر تیسری اپیل اور گزارش، اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ اس ماہ مبارک میں ہیں، رمضان مبارک کے مہینے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، چنانچہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں بطور خصوصی، عام دنوں میں بطور عمومی، مرنے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب و کتاب کریں، اور قیامت کے دن، بڑے دن، رب کائنات علام الغیوب کے سامنے پیش ہونے کے لیے بناؤ اور سنگار کریں، زیب و زینت کریں، ان سارے پاک عقائد سے، ان سارے نیک اعمال سے، ان سارے اچھے معاملات اور اخلاق سے جو ہمیں ظاہری طور پر، اندرونی طور پر زیب اور زینت عطا کریں گے، کیونکہ کسے باشد کوئی بھی ہو، بڑے دن رب کائنات کے دربار میں حاضری دینی ہی دینی ہے، از بلوغت تا وفات، اپنے دنوں اور راتوں لوگوں کے سامنے، لوگوں سے چھپ کر کے اپنے تمام ظاہری اور اندرونی کرتوت کا حساب دینا ہی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں، وہ حضرت عمر کی جانب منسوب کر کے یہ بات کہی جاتی ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر کہا کرتے تھے، یہ ان کی طرف منسوب ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، حساب و کتاب ہو، اپنا حساب و کتاب کر لو، وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور تم اپنے آپ کو پرکھ لو، تول لو، اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے۔ تمہارا دنیا کے اندر محاسبہ خود کر لینا، کل آخرت کے دن محاسبہ آسان کر دے گا۔ آج زیب زینت اختیار کر لو، آج بناؤ سنگار کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرمانبرداری سے، اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجا آوری سے، ہر خیر کو کر کے، ہر شر سے بچ کر کے، تاکہ اس دن جس کے بارے میں ہے یوم تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، کہ جس دن رب کائنات کے دربار میں پیش کیے جائیں گے اور وہاں کوئی چیز چھپی ڈکی نہیں ہوگی، ہم صحیح سالم رہ سکیں۔ سامعین کرام، خواتین ملت، اس موقع پر چوتھی اپیل اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ ماہ رمضان کے اندر ہیں، اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر نیکوکار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اللہ کی خیر اور بھلائی کے لالچی لوگ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا شوق اور عزم و ارادہ رکھنے والے لوگ خیرات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، بھلائیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں
میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم سب اللہ تعالی سے سچی توبہ کریں. یہ رمضان مبارک کا سواگت ہے، یہ رمضان مبارک کا استقبال ہے. ہم سچی توبہ کریں، کیونکہ ہم اپنی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ توبہ ہی گناہوں، سچی توبہ ہی گناہوں سے دھلنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ گناہ دنیا کے اندر بھی ہانیکارک اور نقصان دہ ہے، اور آخرت میں بھی تباہی کا سامان ہے. چنانچہ اپنے ساتھ آپ سب سے میری یہ اپیل ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنے سارے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے توبہ کریں. وہ گناہ جو اللہ سے کے حقوق سے متعلق ہے ان سے بھی توبہ استغفار کریں، اور وہ گناہ، وہ جرم، وہ قصور جو اللہ کے بندوں کے حقوق سے متعلق ہے ان حقوق کی ادائیگی کر لیں. کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اللہ تعالیٰ کے جناب میں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تاکہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو مٹا دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحت الانہار، ایسی جنتوں کے اندر، اور ایسی جنتوں کے اندر داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. ہماری توبہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور سارے گناہوں سے ہونی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر خصوصیت کے ساتھ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے لرزتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے گھبراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے امید کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ کے ہر حکم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے بجا لانا چاہیے. اور ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ، دوسرے دنوں میں عمومیت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے، جن کاموں سے، جن حرکتوں سے، جن چیز کو دیکھنے اور سننے اور کھانے پینے سے وغیرہ وغیرہ روکا ہے، رب کی عبودیت کرتے ہوئے، رب کی بندگی کرتے ہوئے، رب کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے، رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سرفرازی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر روکی ہوئی چیزوں سے رک جانا چاہیے. اور توبہ کرنے والوں کا لابھ ہی لابھ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. فرمان رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. یہ سننے ابن ماجہ کی حسن روایت ہے کہ توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کے لیے اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو، اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والے کے خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کے اندر بیان فرمایا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہی وہ لوگ ہیں توبہ کرنے والے جن کے خطاؤں کو، برائیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مغفرت عطا کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس ماہ مبارک کے اندر عطا رحمان سعیدی کی اپنے سے اور آپ سب سے یہ 5ویں اپیل اور گزارش اور نویدن ہے کہ اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، رمضان مبارک
شروع ہو رہا یا ہونے والا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں بالکل چست اور چالاک اور نشیط ہونا چاہیے. ہمارا عزم بہت ہی بڑا اور بہت ہی پختہ ہونا چاہیے. کس معاملے میں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں. ہم چست ہو جائیں، ہم پھرتیلے ہو جائیں، اور ہم خوب بڑے سے بڑا عزم، ارادہ اور حوصلہ کر لیں کہ ہم اللہ کی جانب متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں گے، اور سستی کو چھوڑ کر ہم چستی میں آئیں گے. اللہ کو سستی کو چھوڑ کر ہم چست رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے میں، بلکہ ہر خیر، ہر بھلائی، ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے میں ہم سستی کو پھینک دیں گے. ہم جاگ جائیں گے، ہم آنکھوں سے نیند کو بھگا دیں گے، ہم اپنے اعضاء و جوارح، عزم و ارادے کو چست کر لیں گے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے نجات اور چھٹکارا حاصل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی سجی سجائی جنت، جسے اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے، اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سجا کے رکھا ہے، جن کی نعمتوں کا کوئی دنیا کے اندر احساس و تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم بالکل چست ہو جائیں گے، اور وہ سارے اسباب، سارے سادھن، سارے ذرائع استعمال کریں گے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے یہاں بندوں کے درجات اور مقامات کو بڑھائے گا، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمیں جہنم کی شعلہ زن، چور چور کر دینے والی، بھسم کر دینے والی، کھا جانے والی، دنوں تک چڑھ جانے والی آگ سے نجات دے گا. ہم نیند کو بھگائیں، اور ہم اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار سے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے، اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کے نیک جذبے سے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اجر عظیم ہے تراویح پر، قرآن مجید کی تلاوت پر، صدقات و خیرات پر، رمضان میں عمرے پر، اور روزہ رکھنے پر، وغیرہ وغیرہ، ان سارے اجر عظیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے دلوں کو آباد کر لیں، ہم اپنے دلوں کو چست کر لیں. اور یاد رکھیں، بھولیں گے نہیں، یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر رونق مٹنے والی ہے، دنیا کی یہ چمک، یہ دمک، یہ کر و فر، یہ ٹھاٹ و بات جانے والی، یہ گانا پہ جھریاں آئیں گی، جسمانی طاقت ختم ہوگی، دنیاوی مال اور دولت فنا ہوں گے، لیکن اگر آخرت کا سودا ہم نے کر لیا، وہ انمٹ ہے انشاءاللہ، اس کے قدر اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے، ذرا یاد رکھیے گا، سورہ حدید کی آیت نمبر 20، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. آج اس ماہ مبارک کے اندر بھی بہتیروں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگیوں میں ماہ رمضان یا دوسرے مہینے میں کوئی انتر، ڈیفرنس اور فرق نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان کے سارے اخروی اور دنیاوی خیر و برکات کو چھوڑ کر خالص دنیاوی فائدوں پر لگے ہیں. دکانیں چست ہیں، مال اسٹاک کیا جا رہا ہے، 12 گھنٹے دکانیں کھلے ہیں، لیکن یہ دنیا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ جانتے ہیں کہ آخرت یہ بہتر ہے
اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میٹھی ہے، ظاہری طور پر شیریں ہے، تر و تازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں، کیسا رہتے ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق دنیا کے شرر انگیزیوں سے، دنیا کے فتنوں سے بچو اور عورتوں کے فتنوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی رمضان مبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ میری اس 5ویں اپیل پر ضرور توجہ دیجیے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، سامعین کرام، چلتے چلتے آج کے اس درس کی آخری اپیل میں آپ کے قدموں پر نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو بہت ساری اپیلیں ہیں اور یہ ساری اپیلیں آپ کے ذہن و دماغ میں خود گردش کر رہی، گھوم کر رہی ہیں۔ یاد دہانے کے طور پر ہم نے کہا آج کے اس پروگرام کی آخری اپیل ماہ رمضان میں دل والوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے، جنت حاصل کرنے کا شوق اور تمنا رکھنے والوں کے سامنے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے والوں کے سامنے، رب کے شکر گزار ہونے والوں کے سامنے، رب کے فرمانبردار ہونے والوں کے سامنے یہ آج کے درس کی آخری اپیل ہر شر سے، ہر نافرمانی سے، ہر گناہ کے کام سے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہر چھوٹے بڑے کام سے دور بھاگیے، اپنے آپ کو روک لیجئے، اپنے آپ کو بچا لیجئے، اللہ کا خوف کھائیے۔ آپ ہر اس جگہ سے، ہر اس میٹنگ سے، ہر ایسے لوگوں سے بچیں جہاں شر ہے، جہاں فساد ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہے، جہاں گناہ کے کام ہے، کیونکہ آپ سن چکے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ رمضان مبارک کے اندر ہر رات فرشتے اترتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں، پکارتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے نیکی کے چاہنے والے آگے لپک، آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے، گناہ کے چاہنے والے پیچھے ہٹ۔ یہ سنن ترمذی کی روایت جو صحیح روایت ہے۔ آپ جان کہیں بھی جائیے، بازار میں جائیے، کام میں جائیے، ڈیوٹی پہ جائیے، کھیتی میں جائیے، تجارت میں جائیے، وہاں اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیے کہ اللہ کے مراقبے میں ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، خصوصی طور پر ماہ رمضان کے اندر اور عام دنوں میں بھی۔ چنانچہ اگر ضرورت ہو رمضان مبارک کے اندر تبھی بازار جائیے اور اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً نکل آئیے۔ کہیں بھی کوئی ضرورت ہو تو اب اہم ترین ضرورت ہی کے لیے جائیے، اور ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً گھر واپس آ جائیے، کیونکہ یہ بازار شور و ہنگامے کا اور اللہ کی زمین پر سب سے بری جگہ ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو لازم پکڑیے، اللہ کی مسجدوں کو لازم پکڑیے، نفلی نمازوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے لیے، دوسروں کو دین سکھانے کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے، بلکہ اپنے گھروں کو بھی مسجد بنا لیجئے، کیونکہ مسجدوں کو آباد کرنا بہت ہی حسن اور نیک اعمال میں سے ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی مسجدیں سب سے بہترین استھان اور جگہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں خاص وصیت ہے، وَإِيَّاكُمْ وَحَيْثَاتِ الْأَسْوَاقِ، بازاروں کے شور اور ہنگامہ، لہو لعب اور گناہ کی چیزوں سے تم بچو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چیخنے اور چلانے والے نہیں تھے۔ اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور پر ایسی میٹنگوں سے،
ایسی مجلسوں سے بچو جہاں غیبت ہو، چغلی ہو، تہمت درازی ہو، حسد ہو، فتنہ اور فساد ہو، اور صرف رمضان ایسے انداز سے اپنے آپ کو اس رمضان کو ایسے انداز سے اپنے آپ کو تیار کرو کہ اس کا بہترین اثر اور رنگ اور چھاپ ہمیشہ ہمیشہ رمضان کے بعد رہے۔ یقیناً کامیاب ہو جائے گا وہ شخص جو ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگتے ہوئے رمضان مبارک کے اندر اپنے آپ کو اللہ سے قریبی کر لے، حسن نیت کے ساتھ سنت نبوی کے مطابق انشاءاللہ العزیز وہ ہمیشہ اللہ کا قریبی رہے گا۔ اور بہت ساری اپیلیں تھیں لیکن وقت بہت ہو گیا، اس لیے میں بند کر رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ ان اپیلوں کو اگر خیر ہے، بھلائی ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے، تو اسے شیئر کیجئے، اسے پھیلائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور نیک عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو بخش دے، ہم سب کے والدین کو بخش دے، ہم سب کے اساتذہ کرام کو بخش دے، ان سارے مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے جنہوں نے ہم سب کی تعلیم و تربیت کے لیے انتظامات کیے تھے یا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دوستوں کو بخش دے، اللہ تعالی ان سارے لوگوں کو بخش دے جن لوگوں نے ہمارے اوپر یا ہمارے ماں باپ پر یا ہمارے بچوں پر معمولی احسان کیا ہے۔ اللہ تعالی ان سارے لوگوں کو بخش دے جن کے اوپر ہم نے احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں میں، ہمارے عقیدوں میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے دن و رات کے کاروبار میں اصلاح اور سدھار عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے تو راضی ہو کر ہمیں اپنا بنا لے گا۔ اے اللہ اپنے رحمت سے تو ہمیں دور نہ کر، اپنی مغفرت سے ہمیں دھتکار نہ۔ اے اللہ تو ہمیں ان سارے کاموں سے بچا جن کاموں کے کرنے والوں پر تو نے لعنت بھیجی ہے۔ اے اللہ ایمان کی دولت سے، اے اللہ ایمان کی دولت سے، توبہ کی دولت سے، قرآن کی تلاوت کی دولت سے، رمضان کے روزے رکھنے کی دولت سے، قیام اللیل کرنے کی دولت سے اور دیگر نیکیاں کرنے کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما لے۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، رب العالمین تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، تو ہماری التجا کو سن لے اور ہم سب کو بخش دے۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔